السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربیع عربی زبان میں بہار کے موسم کو کہتے ہیں، اور ربیع الاول پہلی بہار۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو چنا اپنے حبیب سیدنا محمد المصطفیٰ المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا ایک اندھیرے کے اندر گم ہو چکی تھی، دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، علم ختم ہو چکا تھا، اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ جہالت ہی جہالت تھی، انسان نے اپنے خدا کو بھلا دیا تھا، بتوں کی پرستش ہوتی تھی، بتوں کی عبادت ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، بے حیائی عام تھی، اخلاقی گراوٹ تھی، لڑکیوں کی عزت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو پیدا ہوتی تھیں ان کو پیدائش کے فوراً بعد ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زنا عام تھا، فحاشی عام تھی، بے حیائی عام تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہوتے تھے، ایک اتنی سی بات پر کہ کسی نے کسی کی مرغی یا کسی کی بکری دوسرے کے کھیت میں کیسے چلی گئی، وہاں سے لڑائی شروع ہوتی تھی، اور یہ لڑائی کئی دفعہ سالوں تک جاری رہتی تھی، قتل و غارت ہوتا تھا، قتل و غارت عام تھا، خون بہانا عام تھا، انسانیت مر چکی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ اس اندھیرے میں، اس خزاں میں ایک بہار آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ربیع الاول کے مہینے میں، اس پہلی بہار کے مہینے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس دنیا میں وہ ایک بہار نمودار ہوئی، اور وہ بہار ایک ایسی بہار تھی جس نے دنیا کو دوبارہ سے ایک زندگی بخشی۔ وہ آخری نبی جنہوں نے قیامت تک رہنا تھا، جن کے پیغام نے قیامت تک رہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان عرب کے جہلاء میں، ان عرب کے جاہل لوگوں میں، ان قریش میں مبعوث فرمایا، اور کیا وہ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس چیز کو ہمیں بار بار یاد کرانا چاہیے کہ ہم اس آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ، 1,24,000 کے قریب انبیاء اور رسل بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانیت کو بھیجا، انسانیت کو بار بار یاد دہانی کروائی گئی کہ انسان ہوتا کیا ہے، کہ انسانیت ہوتی کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کو اپنے خدا کو پہچاننا ہے، اور اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت اس کو بھیجا گیا ہے۔ یہ پیغام وہی پیغام تھا جو سارے پیغمبروں، سارے نبیوں کے تھرو بھیجا گیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک آخری دفعہ وہ پیغام اپنے آخری نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا۔ وہ رحمت کا پیغام، وہ محبت کا پیغام، وہ انسانیت کا پیغام، وہ خدا پرستی کا پیغام، وہ توحید کا پیغام۔ اس پیغام کو ہمیں بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو، اپنی آخری کتاب کو بھی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کتاب نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، قرآن کا ایک اعجاز ہے، اور یہ چیز کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی زبان ایک معجزہ ہے، یہ عجم تو کیا، اب آج کل کے عربی بولنے والے لوگ بھی نہیں اس کو جانتے ہیں۔ لیکن جس زمانے میں یہ قرآن نازل کیا گیا، انہوں نے اس کلام کو سن کر کہا کہ یہ انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کچھ اور باتیں کی، کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کس نے سکھایا ہے، لیکن the fact کہ وہ اس کلام کو ایک انہونا کلام سمجھ رہے تھے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے جب قرآن چیلنج کرتا ہے ان لوگوں کو کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، یا ایک صورت بنا کر لے آؤ، یا 10 آیات بنا کر لے آؤ،
تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کلام کوئی ڈیوائن کلام ہے، یہ کوئی انہونا کلام ہے، وہ ایک معجزہ تھا۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنی عربی زبان پر ناز کرتے تھے، اتنا ناز کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جو بول نہ سکے، یعنی بولنا تو ہمیں آتا ہے اور کسی کو بولنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ اتنے سفسٹیکیٹڈ کلام کے باوجود ایک ایسے کلام کو کہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، لیکن اور وہ اس سے میسمرائز ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے قرآن کو سن کر اسلام قبول کیا۔ لیکن وہ لوگ جن کو عربی زبان نہیں آتی تھی، وہ لوگ جو کہ عجم تھے، وہ لوگ جن کو اس قرآن کے معجزہ ہونے کو محسوس نہیں کر سکتے تھے، ان کو قرآن نے اتنا میسمرائز نہیں کیا، اس لیے کیونکہ ان کو عربی زبان آتی ہی نہیں تھی۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی نے، ان کی شخصیت نے میسمرائز کیا کہ یہ شخص کیسا عجیب شخص ہے، کیسا بہترین شخص ہے، کیا انسانیت کی معراج ہے یہ شخص، کیا اس کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اس چیز نے لوگوں کو میسمرائز کیا، خاص طور پہ عرب کے باہر، اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر یا ان کی شخصیت کے اوپر جو لوگ چلے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تو انسانیت ہم نے کبھی پہلے دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول، وہ آخری رسول جو کہ جیسے میں نے عرض کیا ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے، بلکہ نہ صرف انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں جب انسانیت ختم ہو چکی تھی، اس میں ہر ایک کو اس کے حقوق دیے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے۔ وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ ایک عورت کا ہے، جس کو ماں کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر بھی اور ماں کا درجہ ہے، تیسرے نمبر پر بھی ماں کا درجہ ہے، پھر باپ کا درجہ ہے۔ سب سے زیادہ درجہ تمہاری زندگی میں تمہاری ماں کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دودھ پلایا، جس نے تمہاری پرورش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیوں سے زائد ہوں، اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کے فرائض کو پورا کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عورت کے حقوق پر بتائے جا رہے ہیں، بہن کے حقوق ہیں۔ اسی میں ایک روایت میں یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، جو ان کی پرورش کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے فرائض پورا کرے، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عورت کا مقام بلند کیا، شوہروں کا مقام بلند کیا، شوہروں کے حقوق بتائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں۔ والدین کی عزت کرو، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کا ادب کرو، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ۔ اولاد کے حقوق بتائے گئے، بہن بھائیوں کے حقوق بتائے گئے، ہمسایوں کے حقوق بتائے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس ہمسایوں کے حقوق اتنی دفعہ لے کر آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا، یعنی اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگا کہ شاید جبریل علیہ السلام کو بھی تشریف لائیں اور مجھے یہ اللہ کی طرف سے بتائیں کہ ہمسایوں کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا۔ although ایسا نہیں ہوا، لیکن ہمسایوں کے حقوق بتا گئے۔ ہمسایوں کو تکلیف نہ دو، اچھے ہمسائے بن کر رہو، ایک اچھے کمپینین بن کے رہو، ایک اچھے ساتھی بن کر رہو۔ ایک مجلس میں کیسے رہنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجلس کا خیال کرو، لوگوں کو جگہ دو، 2 لوگ بیٹھے ہوں
تو ان کے درمیان جا کے ایسے ہی نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ ان کی اجازت لو کہ کیا میں درمیان میں بیٹھ سکتا ہوں؟ مسجد میں آؤ تو پیاز کھا کر نہ آؤ، کچا پیاز مت کھاؤ، منہ سے بدبو نہ آئے، صاف کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، آگے بیٹھو تاکہ پیچھے بلاک نہ کر دو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہر ایک کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے جن پہ شریعت لاگو کی گئی ہے ان کے لیے رحمت، ان کو پیغام دیا، ان کو توحید کا پیغام دیا، ان کو بتایا۔ ہمیں کہا گیا کہ اپنے جن بھائیوں کو تکلیف مت دیا کرو، فرمایا کہ ہڈی سے استنجا مت کیا کرو کیونکہ ہڈی تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ ایک محبت کا جذبہ اجاگر کیا کہ سارے جنات جو ہیں وہ شیاطین نہیں ہوتے ہیں، کچھ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال کرو، ان کی بھی فکر کرو، سب کا خیال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی نجی زندگی گزاری، اپنی پرائیویٹ زندگی گزاری، اپنی گھریلو زندگی گزاری، جس طرح گھر میں ان کا سلوک تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، کس طریقے سے رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا ان کی اہلیہ کو، ہماری والدہ کو، امہات المومنین کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حصہ رات کا عبادت میں گزارتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کب اٹھے، کب وضو کیا، کب کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ گھر میں جو آرام کر رہا ہے اس کو آرام کرنے دو۔ بچوں کے ساتھ شفقت، بچوں کے ساتھ محبت، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ان کی محبت تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی تو ان کے ادب میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے اپنے ساتھ، اپنی چادر پھیلاتے تھے ان کے لیے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، محبت دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ بیٹے نبی کریم علیہ السلام کے زیادہ زندگی نہیں پا سکے، لیکن کیا محبت تھی اپنے بیٹوں سے بھی۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے 16 مہینے کے تھے، جب پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے تو تشریف لائے اور بیٹے کو گود میں اٹھایا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور بیٹا گود میں دم توڑ دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے اور وہ سیکھ رہے تھے صحابہ، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو فرمایا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، کہ آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ، یعنی ہمیں تو آپ نے صبر کا درس دیا، تو کیا صبر کے اندر یہ شامل ہے کہ رویا بھی نہ جائے؟ تو انہوں نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، ابن عوف یہ تو رحمت ہے، میرا دل نرم ہے، میرا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا ان القلب یحزن وان العین تدمع وان القلب یحزن، کہ میری آنکھیں رو رہی ہیں عبد الرحمن اور میرا دل بہت اداس ہے۔ وما نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، لیکن فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہاری جدائی پہ دل بہت اداس ہے۔ بیٹے کی محبت، اولاد سے پیار، پوتوں سے پیار، نواسوں سے پیار۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجلس میں لوگوں کے ساتھ گود میں بٹھایا، ان کو پیار کیا، ان کو پیار کیا۔ ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی شخص، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ کیا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا اداس ہوا یہ بات سن کے، فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے دل سے نرمی، رحمت نکال دے تو میں کیا کروں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ بچوں سے پیار کریں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا،
جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، اس کا ہم سے کیا تعلق؟ یہ ہے رحمت، یہ ہے محبت۔ یہاں تک کہ جنگوں کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنگ تو ہو رہی ہے لیکن کسی عورت پہ ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ مت اٹھانا، صرف جو تم سے لڑے اس سے لڑنا، یہاں تک کہ درختوں کو بھی مت کاٹنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم درختوں کو نقصان پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو پھل دینے والے درخت ہیں ان کو کاٹ ڈالو اور انسانیت کو نقصان ہو جائے۔ یہ ہے رحمت، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اپنے حبیب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ہماری اپنی ذات سے، ہماری اولاد سے، ہمارے والدین سے اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں یہ محبت پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenfitrat@aryddigital.tv پر۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی مدح میں، ان کی یاد میں مجالس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اصولی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ان کو یاد کرنا، ان کے بارے میں بات کرنا، ان کی یاد دہانی میں مجالس کرتے رہنا، بیانات کرتے رہنا، یہ ہم کو سارا سال کرنا چاہیے، یہ ہمیں ایوری ونس ان اے وائل کرنا چاہیے۔ اس کو کسی ایک خاص مہینے سے جوڑنا اور پھر اس کے بعد بھول جانا، یہ تو بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مولد ہے، مولد ان کی پیدائش ہونا، اس کو بھی مولد کہتے ہیں۔ یہ کب پیدائش ہوئی، کہاں پیدائش ہوئی، اس سب کو عربی زبان میں مولد کہتے ہیں۔ تو دا فیکٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، یہ تو ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے، اور اس کو یاد رکھنا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا، یہ تو سارا سال ہم کو کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ایک خاص مہینے تک صرف مقید کر دینا، ایک خاص مہینے تک باؤنڈ کر دینا، یہ تو ایک ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کئی دفعہ دوسری چیزوں کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ، ان کی قربانیاں، ان کا پیغام ہمیں یاد آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ربیع الاول آتا ہے تو ہمیں خاص طور پہ، چونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ان کا پیغام کیا تھا۔ تو ہم اگر اس مہینے کے اندر اس چیز کو یاد کراتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، تو اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم مجالس کریں اس چیز کی یاد دہانی کے لیے، کہ ہم سیرت کے سیمینارز کریں، سیرت کے بارے میں بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرائیں۔ اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کو محدود نہ رکھیں ربیع الاول تک۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ہم یاد کراتے رہیں، کیونکہ یاد کرانے سے ہی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یاد کراتے رہو، کیونکہ یاد کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد دہانی ہر روز کرانی چاہیے، ہر ہفتے کرانی چاہیے، ہر مہینے کرانی چاہیے، پوری زندگی ہمیں یہ بات یاد کرانی چاہیے کہ ہم ایک آخری نبی کے آخری امتی ہیں۔ ہمارا ایک رول ہے بحیثیت آخری نبی کے امتی کے، اور وہ رول جو ہے ان کا پیغام اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنا
اور اسی پیغام کو آگے تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ بحیثیت آخری نبی کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو پھر اللہ کا وہ پیغام اب اس امت کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ علماء کی، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی جو ہے وہ اپنی میراث میں، اپنی وراثت میں درہم اور دینار مال پیسہ نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں، وہ ڈیوائن علم چھوڑتے ہیں، وہ خدا کا پیغام چھوڑتے ہیں، اور جو اس میں سے لے لیتا ہے وہ تو اس نے تو بہت بڑا حصہ پا لیا۔ تو خاص طور پہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور اس کو آگے پہنچائیں، لیکن صرف ان تک محدود نہیں ہیں، ان کے لیے تو آف کورس جو ایکسپرٹیز لیول کی باتیں ہیں وہ ان تک محدود ہیں، لیکن جو عوامی باتیں ہیں، جو کامن باتیں ہیں، وہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کو بتانا ہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، لڑکیوں کی عزت کرو، بیوی کی عزت کرو، والدین کا احترام کرو، بچوں پہ رحم کرو، کسی دھوکہ نہ دو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمیں ریمائنڈ کرانا ہے ایک دوسرے کو، ہر وقت ریمائنڈ کرانا ہے۔ سیرت کا اعادہ ہونا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا، ان کی زندگی کا بار بار ہمیں اس کو ریکیپ کرنا چاہیے، بار بار ہمیں اس کو یاد دہانی کرانی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں تھیں، ان نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، تاکہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پلیز اس کو کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ باؤنڈ مت کیجیے، لیکن آف کورس میں دوبارہ یاد کراتا ہوں کہ اگر کوئی اس مہینے میں مجالس کرتا ہے یاد دہانی کی، تو بالکل یہ بڑا نیچرل سا فینومینا ہے، اس کو کرنے میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ صرف مجالس کی حد تک نہ رہیں، ان مجالس کے بعد جو لیسنز ہم سیکھیں، جو ہم جو بھی اس میں سے لیسنز اخذ کریں، جو بھی ہم اس سے نتیجے اخذ کریں، جو بھی ہم اس کے اندر سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو سیکھیں، اس کو پھر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مجالس میں بیٹھیں اٹھیں اور زندگی جیسے پہلے گزر رہی تھی ویسے ہی گزرتی چلی جائے، اللہ نہ کرے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں کیسے پیدا کریں؟ بہت اہم سوال ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے، ایمان نامکمل ہے، ایمان نامکمل ہے۔ اس کے لیے بہت چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن اور سیرت کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، قرآن کو سمجھیے، خدا را قرآن کو سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بخوبی مطالعہ کیجیے، ایک بہت گہرا مطالعہ کیجیے، سرسری نہیں، گہرا مطالعہ کیجیے اور اس سے سیکھیے، اس سے لیسنز لیجیے۔ تیسری چیز، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی محنت کی ہے، ان کی صحبت اختیار کیجیے۔ جب بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے آپ وہاں جاتے ہیں، اگر آپ کو الیکٹرانکس چاہیے تو آپ الیکٹرانکس کی دکان پہ جاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی وائر چاہیے تو آپ الیکٹریشین کی دکان پہ جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محنت کی ہے اور ان کی سنت کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہے۔ یہ ایک نیچرل ہیومن سائیکالوجی ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او کما قال کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست جیسی صحبت ویسا دین۔ تو آف کورس اگر آپ کسی ایسے شخص کی صحبت میں ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھا ہوا ہو اور اس سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، تو آٹومیٹکلی آپ کے دل میں بھی وہ بات آئے گی۔ ایک سلو اور گریجول پروسیس ہے،
لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہمارا دل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوگا. لیکن جب تک وہ محبت نیچرلی نہیں آتی، ہمیں فورسفلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. ہم وہ ساری چیزیں سیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، اور اس شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو زبردستی ڈھالیے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، دل چاہے یا نہ چاہے. جھوٹ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، نقصان ہو یا نہ ہو. امانت کرنی ہے. بے شک نفس کہے کہ نہیں یہاں پہ میں پیسے زیادہ بنا لوں گا. والدین کا احترام کریں ہی کریں، بیوی کا، شوہر کا، بچوں کا، ہمسایوں کا، دوستوں کا، یہ ساری ان کے احترام کریں ہی کریں. اپنے آپ کو فورس کریں، اپنے آپ کو ٹرین کریں، مجاہدہ کریں، اسٹرگل کریں، یہاں تک یہ چیز نیچرل ہو جائے، یہاں تک کہ یہ ایک عادت بن جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا محبت پیدا کرے، وہ جانثار محبت پیدا کرے. ایسی محبت پیدا کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی سنت مبارکہ کے مطابق مولڈ کر سکیں. یہ ہے اصل محبت. محبت صرف کچھ نعرے لگانے کا نام نہیں ہے. محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اوبیڈینس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اپنی محبت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، وہ محبت جس سے اللہ راضی ہو جائے. انشاءاللہ اپنے سوالات کرتے رہیے، آپ کے جوابات دیتے رہیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.